الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب انسان کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو قبر میں دو فرشتے آتے ہیں جن کو منکر نکیر کہا جاتا ہے۔ ایک کا نام منکر ہے اور دوسرے کا نام نکیر ہے۔ تو یہ دو فرشتے اس صاحب قبر سے 3 سوالات کرتے ہیں۔ اگر وہ صحیح جوابات دے دیتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے نم سو جا۔ اگر اتنی بات اس سے صرف کہہ دی جائے کہ نم سو جاؤ تو یہی کافی ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نم کے ساتھ میں ایک لفظ کا یا ایک جملے کا اضافہ اور فرمایا، یعنی اس کو حکم ہوتا ہے نم کنومۃ العروس، کہ پہلی رات کی دلہن کی طرح سو جا۔ آپ الفاظ نبوت پہ غور کرنا، صرف یہ نہیں فرمایا کہ سو جا، بلکہ فرمایا دلہن کی طرح سو جا۔ یہ دلہن کے الفاظ کیوں لائے ہیں؟ یہ بات سمجھانے کے لیے کہ کوئی لڑکی کسی لڑکے کو چاہتی ہے لیکن میسج نہیں کر سکتی، خاندان کا مسئلہ ہے، قبیلہ ہے، بغاوت نہیں کر سکتی، اللہ سے بھی ڈرتی ہے، یہ گناہ ہے، خوف بھی کھاتی ہے، لیکن یہی لڑکی کلمہ نکاح یعنی کلمہ نکاح لڑکا اور لڑکی سے جو ایجاب و قبول ہوتا ہے، ایک طرف سے ایجاب ہوتا ہے دوسری طرف سے قبول ہوتا ہے، اس کو کلمہ نکاح کے لفظ سے تعبیر کیا گیا۔ جب یہی لڑکی کلمہ نکاح کے ساتھ دلہن بن کر کمرے میں آ جائے تو جس خاندان کا ڈر تھا وہ باہر کھڑے ہیں، اب اس کو کوئی ڈر نہیں۔ پہلے میسیج اور فون کا ڈر تھا، اب بغل میں بغل ڈال کر سوئی ہوئی ہے، کوئی ڈر نہیں ہے، کیونکہ کلمہ نکاح کے ساتھ آئی ہے۔ بالکل اسی طرح قبر ظلمت کا گھر ہے، کیڑوں کا گھر ہے، وحشت کا گھر ہے، عذاب کا گھر ہے، اور جب بندہ کلمہ ایمان کے ساتھ اس قبر میں جائے تو اب کوئی ڈر نہیں۔ اور یہ بات دلہن کے لفظ کے بغیر سمجھ میں نہیں آ سکتی تھی، اسی لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس بات کو سمجھانے کے لیے کتنے اچھے الفاظ اور کتنی اچھی تعبیر سے اس بات کو ارشاد فرمایا کہ اس کو حکم ہوتا ہے نم کنومۃ العروس، کہ تم پہلی رات کی دلہن کی طرح سو جاؤ۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس بات کو سمجھانے کے لیے کتنے اچھے الفاظوں سے تعبیر فرمائی تاکہ یہ بات اچھی طرح سے ہم سمجھ جائیں۔ اب یہاں کسی کو اعتراض ہو سکتا ہے، کوئی سوال اٹھا سکتا ہے کہ جناب پہلی رات میں کوئی دلہن سوتی بھی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں، آپ کا سوال بالکل صحیح ہے، 100% صحیح ہے کہ پہلی رات میں کوئی دلہن سوتی بھی ہے، لیکن اس کا جواب اچھی طرح سے ذہن نشین فرما لیں کہ جب اس قبر والے سے سوال ہوتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے، تیرا مذہب کیا ہے، تیرا نبی کون ہے، یہ جواب دے دیتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور میرا مذہب اسلام ہے، میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو اس کے ذمے جو کام تھا وہ پورا ہو گیا، تو اب اس کو حکم ہوتا ہے کہ اب سو جا۔ اور دلہن کے ذمے جو کام ہوتا ہے جب وہ پورا ہو جائے تو وہ بھی سو جاتی ہے، اور ایسے سکون سے سوتی ہے کہ بس وہ دلہا جانتا ہے یا دلہن جانتی ہے۔ تو الغرض میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو چونکہ وہ بات اچھی طرح سے سمجھانی تھی تو اس بات کو سمجھانے کے لیے آپ نے ان الفاظ سے اس بات کو تعبیر کیا کہ اس کو حکم ہوتا ہے کہ نم کنومۃ العروس، کہ تم پہلی رات کی دلہن کی طرح سو جاؤ۔ یعنی جیسے ایک لڑکی کو شادی سے پہلے ہزاروں ڈر تھے، ہزاروں ٹینشنیں تھیں،
کبھی قبیلے کا خاندان کا مسئلہ تھا، بہن بھائیوں کا ڈر تھا، لیکن جب وہ کلمہ نکاح کے ساتھ اس لڑکے کے پاس آتی ہے تو اب اس کو کوئی ڈر نہیں ہوتا، بالکل بے ڈر ہوتی ہے، نڈر ہوتی ہے۔ اور اسی طرح سے ایک مومن کا حال ہے کہ اس کو پہلے ڈر لگتا ہے، قبر کی تاریکی کا ڈر ہے، وحشت کا ڈر ہے، لیکن جب یہ کلمہ ایمان کے ساتھ اس قبر کے اندر جاتا ہے اور وہ سوالات اس سے ہوتے ہیں، جوابات دے دیتا ہے، تو اس کو حکم ہوتا ہے کہ تم بھی اب اسی طرح سے سو جاؤ جیسے وہ دلہن بالکل بے خوف خطر ہو کر سو رہی ہے۔